باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، قرآن کریم ہر اعتبار سے معجزہ ہے، یہاں تک کہ جتنی پیشن گوئیاں جو ہے وہ قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں، ناظرین وہ بالکل من وعن ویسا ہی ہوتا گیا، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ تا قیامت وہی ہوگا جو قرآن نے فرما دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 میں اور 95 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ آپ کہیے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت لوگوں کے سوا صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور جو کام وہ پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں قرآن نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ اہل یہود ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ناظرین اہل یہود قرآن کے منکر اور مخالف تھے اور ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسلام اور قرآن کی تکذیب کے لیے موت کی تمنا کرتے، لیکن وہ موت کی تمنا نہ کر سکے، اور قرآن مجید کا صدق ظاہر ہو گیا، اور یہ قرآن مجید کا عظیم معجزہ ہے کہ قرآن نے مخالفین کے دلوں کے متعلق جو پیشگوئی فرمائی، اور وہ قرآن مجید کی پیشگوئی کے خلاف دل میں خیال تک نہ لا سکے۔ یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر ہے 24، آیت نمبر 24 ہے، اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ آج کا پہلا سیگمنٹ چلتے ہیں ناظرین آج کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اسے صغیراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں صغیرہ پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف ہے، اندر 24 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 24 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، اخفض دوسرا، لا تیسرا، ہما چوتھا، جناح پانچواں، الذلی چھٹا، من ساتواں، الرحمتی آٹھواں، قل جو ہے وہ نواں، ربی دسواں، ارحم گیارہواں، کما بارہواں، ربیا تیرہواں، صغیرہ چودہواں۔ کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ و اخفض،
اب واو پر زبر ہے، اسے اخفت کی خاص ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے وخفد۔ یہ لا اصل میں لی ہے لیکن ہما کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا، اور لا ہما علیحدہ ہیں، ملا کر پڑھیں گے لہما۔ جناح الذلی، جناح میں ہا پر زبر ہے، اسے الذلی کے ذال کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ ذال جو ہے یہ حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اس سے جناح الذلی نہیں پڑھیں گے، جناح الذلی من الرحمتی۔ من کو انفرادی طور پر جب من پڑھیں گے تو نون ساکن ہوگا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو نون پر زبر ہوگا، اس سے الرحمتی کے را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور ناظرین یہاں پر بھی را حرف شمسیہ ہے تو را کا ساؤنڈ ہوگا، لام کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ من الرحمتی، را مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ من الرحمتی وقل وقل، واو علیحدہ ہے، قل علیحدہ ہے، ربی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ قل میں لام ساکن ہے، اس کے بعد را ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب لام ساکن کو را کے ساتھ ملائیں گے اور را کی آواز کو ادا کیا جائے گا، لام کی آواز کو ادا نہیں کریں گے۔ ہم یوں نہیں پڑھیں گے وقل رب ارحمہما، نہیں، وقر ربی، را پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، را اور با دونوں مشدد ہیں، جمع کے ساتھ پڑھیں گے، ربی میں با کے نیچے زیر، اسے ارحمہما کے را ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور را ساکن ما قبل با کے نیچے زیر تو را ساکن کو باریک کر کے پڑھیں گے، وقر رب ارحمہما کما ربیانی، ربیا علیحدہ ہے، نی علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے ربیانی صغیراً، یہاں وقف کریں گے تو صغیرہ پڑھیں گے، را پر دو زبر کی تنوین، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، اور جب وقف کریں گے تو الف سے چینج کریں گے، اس صورت میں بھی پر کر کے ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، اور اس میں پھر جو کلمات ہیں اسماء، افعال و حروف، تو ناظرین ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ آیت نمبر ناظرین 24 ہے، آیت نمبر 24 جو آج کے سبق میں مکمل شامل ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔
پہلا اسم ہے ہما ضمیر، دوسرا جناحہ، تیسرا الذل، چوتھا رحمت، پانچواں ہے ربی۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہما ضمیر ہے تو یہاں پر نمبر 1 ہی آئے گا، یہاں یا ضمیر ہے یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور چھٹا ہے صغیرہ۔ تو کل 6 اسما ہیں۔ نمبر 1 ہما اور یا ضمیر، اور نمبر 2 جناحہ، نمبر 3 الذل، اور نمبر 4 الرحمہ، اور اس کے بعد ناظرین 5واں ہے رب، اور اس کے بعد ناظرین 6 ہے صغیرہ۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین و سامعین، ویلکم بیک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اور یہاں پر ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے اخفض، دوسرا ہے قل، تیسرا ہے ارحم، چوتھا ہے ربیا۔ تو کل 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 اخفض، نمبر 2 قل، نمبر 3 ارحم، نمبر 4 ربیا۔ ناظرین 4 افعال ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے لی، تیسرا ہے من، واو گزر چکا ہے، چوتھا ہے کما۔ تو کل 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 لی، نمبر 3 من، نمبر 4 کما۔ ناظرین 6 اسما، 4 افعال اور 4 حروف، تو کل ملا کر 14 کلمات آج کے سبق میں، آج کی آیت کریمہ میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو ہما، یہ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہما کی شکل میں ہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات متصل ہونے کی صورت میں ہما کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ ہما یا ہما، اس کا معنی ہوگا وہ دونوں، ان دونوں۔ اس کے بعد ہے یا، ربیانی، یا ضمیر، یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ اس کے بعد ناظرین جناح، جناح کہتے ہیں پر بازو،
پر کو بھی کہتے ہیں، بازو کو بھی کہتے ہیں۔ اجنحتن اس کی جمع ہے، اجنحہ اس کی جمع ہے، جنا ایک بازو ایک پر، اجنحہ بہت سے بازو بہت سے پر۔ جہاز کے پروں کو بھی اجنحہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہوائی جہاز ہوتا ہے نا ایروپلین، اس کے بھی جو پر ہوتے ہیں اس کو بھی ناظرین اجنحہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلا جو اسم ہے وہ ہے الذل۔ الذل کسے کہتے ہیں؟ الذل کہتے ہیں عاجزی کو، الذل عاجزی، نرمی۔ اس کے بعد ہے الرحمت۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کا معنی رحمت ہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بندہ جب کسی پر رحمت کرتا ہے نا، رحم کرتا ہے، تو اس کے دل میں ترس آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق رحمت فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رحمت ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اور رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور قرآن کریم میں بھی رب السماوات والارض الحمدللہ رب العالمین۔ اور یاد رکھیں کہ میں جو اکثر آیت کریمہ پیش کرتا ہوں کہ حقیقی رب تو فقط اللہ رب العالمین ہے، لیکن مجازاً والدین کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہی متصف فرمائی۔ یہاں پر آپ دیکھیں اسی آیت میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اولاد سے کہا کہ تم ان کے لیے، والدین کے لیے یوں دعا کرو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پرورش کی، مجھے پالا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مجازاً سرپرستوں کو بھی، گارڈینس کو بھی رب کہا جاتا ہے، صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صغیرہ۔ صغیر کہتے ہیں یہ فعیل کے وزن پر اس کا معنی ہے بچپن، چھوٹا۔ صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو بھی، اور یہاں پر بچپن مراد ہے۔ بچپن میں بھی آدمی چھوٹا ہوتا ہے نا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے یا بچی چھوٹی ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پر صغیر کہا گیا۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ اخفض فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو ناظرین اخفض کا معنی کیا ہوگا کہ تو جھکا دے، تو جھکا دے۔ اخفض تو جھکا دے یا آپ جھکا دے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قل۔ قل بھی فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تو کہہ، آپ کہیے یا تو کہہ۔ اور اس کا مصدر آتا ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قول۔ اس کے بعد اگلا فعل ہے ارحم۔ ارحم فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے۔ اس کا معنی ہے تو رحم کر یا آپ رحم کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو مصدر آتا ہے وہ رحم، اس کا مصدر ہے رحم، جو کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا یار رحم کرو یار، ہم رحم کہتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے رحم کرو، رحم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رحم عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ربیا۔ ربیا فعل ماضی معروف، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے ان دونوں نے پالا، ان دونوں نے پرورش کی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لیکن مذکر کو جب ذکر کیا ہے تو اس کے ضمن میں مؤنث خود بخود آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ جب والد کو ذکر کیا تو والدہ خود بخود اس میں آ گئی، تو ربیا ان دونوں نے پالا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے واسطے۔ اور اس کے بعد ہے من۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں، من وعن۔ اور اس کے بعد ہے کما۔
کما کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے جیسا کہ۔ 14 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ 5 کلمات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 رحمت، نمبر 2 رب، نمبر 3 قل میں قول، نمبر 4 ارحم میں رحم، نمبر 5 من میں منوعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یہ آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو خا زبر وخ، فا ضاد زیر فد، وخ فد، لام زبر لا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، لہما، جیم زبر جا، نون الف زبر نا، ہا ذال زبر حذ، ذال لام پیش ذل، لام ذلی، جناح الذلی، میم زیر مین، نون را زبر نر، را ہا زبر رح، میم زبر ما، تا زیر تی، من الرحمتی، واو زبر وا، قاف لام را پیش قر، رابا زبر رب، با را زیر بر، ہا میم زبر ہم، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، وقر رب ارحمہما، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما، رابا زبر رب، با زبر با، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، نون یا زیر نی، رب یعنی، صاد زبر صا، غین یا زیر غی، را دو زبر رن، صغیرن، یہاں وقف پڑھیں گے تو صغیرہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ پر لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں۔ وا اور اخفض، تو جھکا دے، لا واسطے، ہما ان دونوں کے، جناحہ بازو، الذلی نرمی، من سے، الرحمتی مہربانی، وا اور قل تو کہہ، ربی اے میرے رب، ارحم تو رحم فرما، ہما ان دونوں پر، کما جیسا کہ ربیا ان دونوں نے پالا، نی مجھے، صغیرہ بچپن میں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھنا، اور یہ دعا کرنا، اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک ہم نے عرض کیا تھا ناظرین کہ صرف جو دنیا کے طلبگار ہیں نا، صرف جو دنیا کے طلبگار ہیں، اور یہ ہم نے اس ضمن میں کیا تھا کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء،
تو اس کے ضمن میں ہم نے کہا تھا کہ جو دنیا کے طلبگار ہیں تو ان کا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں کیا ہوتا ہے۔ نیک اعمال مقبول ہونے کا ایمان پر موقوف ہونا، اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور وہ اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو انہی لوگوں کی کوشش مشکور یعنی مقبول ہوگی۔ اور یہاں پر ناظرین یہ آیت نمبر 19 سے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، اس آیت میں کوشش کے مقبول ہونے کی 3 شرطیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیت، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا صحیح طریقہ۔ ایمان کی شرط اس لیے ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ نحل آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس شخص نے نیک عمل کیے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور ان کے نیک اعمال کا ان کو ضرور بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ نیک اعمال کے مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان آیت نمبر 23۔ اور ہم کافروں کی طرف متوجہ ہوں گے اور انہوں نے اپنے زوم میں جو بھی نیک اعمال کیے ہم ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے ذرات بنا دیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217، من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، سورہ مائدہ آیت نمبر 5، اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا اس کے نیک عمل ضائع ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں ابن جدعان رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اس کو آخرت میں نفع دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل اس کو آخرت میں نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم اور حدیث نمبر 214 ہے۔ علامہ نووی علیہ رحمہ اس ضمن میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں قاضی ایاز علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس پر اجماع ہے کہ کفار کو ان کے نیک اعمال کا دنیا میں ہی دیا جائے گا، نیک اعمال سے آخرت میں کوئی نفع نہیں ہوگا، ان کو آخرت میں ان کی نیکیوں پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، البتہ کافروں کے جرائم کے اعتبار سے بعض کو بعض سے زیادہ شدید عذاب ہوگا۔ نیک اعمال کے مقبول ہونے کا نیت پر موقوف ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ بینہ آیت نمبر 5، اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ اس آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کے کام پر وہی ثمر مرتب ہوگا جس کی اس نے نیت کی، پس جس شخص نے اپنی ہجرت سے دنیا کی نیت کی ہو جس کو وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی نیت کی ہو جس کو وہ حاصل کرے، تو اس کی ہجرت اسی طرح محسوب ہوگی کہ جس کی طرف اس نے نیت کی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شخص نے عرض کی، نبی علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ کون سا قتال اللہ کی راہ میں ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص غضب کی وجہ سے قتال کرتا ہے، کوئی شخص تعصب کی بنا پر قتال کرتا ہے۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا علیہ السلام، جو شخص اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے قتال کرے وہ اللہ کی راہ میں قتال ہے، باقی نہیں۔
اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا، نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھے گا، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھے گا۔ اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث نمبر ناظرین صحیح مسلم کی 2564 حدیث پاک ہے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو، اور دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نے بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض له ما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تاندلہ والا سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمتی نہیں، من الرحمتی وقر، من الرحمتی وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی مفتی صاحب آمنہ۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح حال سے؟ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
واخفض لهما جناح الذل جناح الذل، جناح الذل نہیں جنا نہیں ہے، جیم پر زبر ہے، جناح الذل، جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر، اور ہمارا انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ کے ساتھ آپ جس ایپیسوڈ کو دیکھنا چاہیں سرچ کیجئے، ملاحظہ فرمائیں، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔